السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ آپ کی پہلے گھنٹے کی ابھی آپ سن رہے تھے لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ، جس میں کرتارپوری راہداری پر مذاکرات کی بات کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان بلیٹنز میں، ہمارے ان پروگراموں میں کرتارپوری راہداری مذاکرات کے بارے میں، کرتارپور راہداری مذاکرات کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات، اور بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر چنائے۔ اور ہم بات کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر حسنات کو اور ڈاکٹر چنائے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ پہلے ڈاکٹر حسنات آپ سے بات کرتے ہیں، ایک تو سننے والوں کو بتائے کہ کرتارپوری راہداری مذاکرات کی اہمیت کیا ہے، اس کی وضاحت کریے گا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاک بھارت تعلقات میں جو مہینوں سے کشیدگی جاری ہے اس کو دور کرنے میں بھی کسی حد تک مدد مل سکے گی؟ برادری تو سکھوں کی مقدس وہاں پہ جگہ ہے، اور 550واں وہ منانا چاہ رہے ہیں دن، اور اس کے لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا، کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے کوریڈور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں راہداری اردو میں، وہ ہندوستان کے بارڈر سے شروع ہوگا اور جو سرکار وہاں تک آئے گا، اور وہاں پہ جو سکھ زائرین ہیں ان کے لیے جگہ بھی بنائی جائے گی رہنے کے لیے، اور کھانے کے لیے اور انتظامات اس قسم کے ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہندوستان بھی اس کی اجازت دے، اور وہ جو سکھ زائرین ہیں ان کو وہاں سے وہ آنے دیں، اور وہ تاکہ پاکستان میں داخل ہو کر اور پھر اس راستے سے وہاں پہ پہنچے جا سکے۔ یہ لیکن جب بات چیت شروع ہوئی تو ہندوستان نے کچھ نکات اٹھائے، اعتراضات بھی اٹھائے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ویزا جو ہے وہ نمبر نہ آپ مقرر کیجیے، جتنے میں 700 ہر ایک دن میں گزر کر رہا تھا، پھر ان کا ویزا نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کے شکار ہو گئی۔ لیکن ابھی چند بھی نہیں ہوئے ہیں کہ خود ہی پھر ہندوستان نے یہ کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان تو اس میں تیار تھا ہمیشہ، اور پاکستان کی طرف سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 90% سے زیادہ وہاں پہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے بہت چھوٹا ان کا راستہ ہے، وہاں پہ ابھی وہ قاتل کا شکار ہے ان کا کام بھی، تو اس لیے یہ بات چیت ہوگی، اور یہی سارے چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ کامیاب ہو بات چیت، تاکہ جو سکھ مذہب کے ماننے والے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو جب سے آنا چاہیں ان کو آنے ان کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، اور وہ آسانی سے آ سکیں اور وہاں پہ عبادت اپنی کر سکیں۔ اسی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، ہم آگے آتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری، جس کی طرف ڈاکٹر کنور متر چنائے بھی بات کر رہے تھے، یعنی ٹریک 2 مذاکرات کا 2 روزہ اجلاس جمعے کے روز اسلام آباد میں شروع ہوا، جس میں بھارت، پاکستان کے نوجوان صحافیوں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی، اور اسلام آباد میں قائم غیر سرکاری ادارے پیس انسٹیٹیوٹ نے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے تحت ہونے والی غیر رسمی بات چیت کے جمعے کو ہونے والے پہلے اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے غیر سرکاری یہ وفود یا نمائندے تھے جنہوں نے شرکت کی۔ ان مذاکرات کا آخری اجلاس آج ہفتے کے روز ہو رہا ہے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ اس میں پاکستان اور بھارت کے سفارتکار بھی شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر حسنات، پاکستان بھارت تعلقات کی نوعیت کافی پیچیدہ ہے، آپ کے خیال میں ٹریک 2 ڈپلومیسی کس حد تک دونوں ملک کے سرکاری نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ جو ٹریک 2 کی ڈپلومیسی ہے، یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے، اور اس میں جب بھی کوئی جمود آیا ہے، جب بھی کوئی اس میں ایسی صورتحال آئی ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم بات چیت کھل کر نہیں کر سکتے، تو اس لیے کہ پھر ہمیں اپنے عوام کو جواب دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر مودی صاحب نے جس طرح پاکستان کو اپنے ایک نشانہ بنایا اپنے انتخابات میں، اور وہ بناتے چلے گئے، اور ان کا کہنا کہ ہم پاکستان سے بات بھی نہیں ہم کرنا چاہتے، تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا ریجڈ اسٹینڈ لے کر
اور پھر وہ پاکستان سے بات چیت کریں. اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو انوالو کریں جو کہ یہ ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ وہ لوگوں حکومتوں کے ایجنڈے پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ حکومت سے پرے کسی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو نام یہ دیا جاتا ہے جیسے کہ جو شہری ہیں دونوں ممالک کے, وہ کچھ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ایجنڈا کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے, پھر ایک ایجنڈا کوئی بنتا ہے, تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. پاکستان کی طرف سے تو کہا گیا, عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ آپ 1 قدم چلیں, ہم 4 قدم چلیں گے, لیکن مودی سرکار نے بہت ریجسٹ اسٹینڈ لیا ہوا تھا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب تو وہ رہتی ہیں ٹریک ٹو, کیونکہ وہ ایسے کوئی حکومتوں کے فیصلے تو ہوتے نہیں ہیں, ایک گراؤنڈ بھی بنا رہی ہوتی ہیں. تو اگر مودی سرکار کو اپنا جو موقف ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا اور اپنے عوام کو بھی پھر سمجھانا ہوگا کہ ہم ان کے مفاد کے لیے یا علاقے کے مفاد کے لیے پاکستان سے بات چیت پھر سے کھول رہے ہیں اور پھر سے ہم کچھ موضوعات پہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک طرف تو بات چیت کا یہ مختلف سطح پر سلسلہ جاری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, اپنے دونوں ڈاکٹر فاروق حسنات اور ڈاکٹر چنائے ہمارے ساتھ رہیں گے اور وہ یہ رپورٹ سنیں گے اور اس کے بعد ہم ان دونوں سے کامنٹس لیں گے اور پھر اپنے اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کسی بھی طرح کی شرارت کرتی ہے تو اس کا سختی سے جواب دیا جائے گا. کسی بھی طرح کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وہ کارگل جنگ کے 20 سال پورے ہونے کے موقع کی مناسبت سے منعقد ہونے والے ایک پروگرام سے خطاب بھی کر رہے تھے. ہم اپنے دونوں تجزیہ کاروں سے رائے لیتے ہیں ان کی. ڈاکٹر حسنات سے پہلے بات کریں گے. ڈاکٹر حسنات, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی پاک بھارت رابطہ کاری کا سلسلہ کسی انداز میں شروع ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طور کوئی منفی بیان یا پھر کوئی منفی کارروائی بھی سامنے آ جاتی ہے. ایک طرف تو ٹریک ڈپلومیسی ہے, کرتارپور راہداری کا معاملہ ہے, دوسری جانب یہ انتباہ بھی ہے. کیا آپ بھی تجزیہ کار, جو بھارتی تجزیہ کار ابھی آپ سن رہے تھے نیلوفر سہروردی, سے اتفاق کریں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, جو کہ کارروائی دونوں ملکوں کے بیچ میں رابطہ کاری کی ہو رہی ہے, اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اس کو محض ایک بیان جو معمول کا ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اسی طرح دیکھنا چاہیے؟ یہ بات ہے کہ بیان تو خیر ہوتے رہتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو انتہا پسندی ہے وہ دور کرنی. جب نتھورام گوڈسے جنہوں نے قتل کیا تھا گاندھی کا, ان کو کہا جائے کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں اور ہم ان کو دیوتا مانتے ہیں, اور وہ جو کہنے والی خاتون ہیں وہ الیکشن جیت بھی جائیں اور لوک سبھا میں وہ داخل ہوں تو تالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو فادر آف دا نیشن ہیں, جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نفرت اس قدر دکھا رہے ہیں, اور دوسرے معاملات میں بھی آپ جو معاشرے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں, اس کو دور کرنا ہوگا. دوسری بات ہے کہ کشمیر کے معاملات کو سمجھنا ہوگا ٹھنڈے دل کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں, نہ ہی اس کو اسکیپ کوٹ بنا کے پاکستان کے لیے. سمجھنا ہوگا کہ وہاں کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اور وہ ابھی تک آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروائے, گورنر وہاں پہ کیوں ہے, اور ہر بات کو کہہ دینا کہ پاکستان نے دھماکہ کیا یا پاکستان نے کارروائی کی, تخریب کاری کی. میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے مہاتما گاندھی سے لے کے راجیو گاندھی سے ہوتے ہوئے, اندرا گاندھی سے ہوتے ہوئے, دلی کے جو فسادات ہیں 3000 سکھ مارے گئے تھے, گجرات کے 2002 کے فسادات ہیں, یہ پاکستان نے نہیں کروائے تھے. یہ ہندوستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں, تو ہندوستان کو چاہیے کہ اپنے ڈائنامکس کی طرف نظر دوڑائے اور وہاں پہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک صحیح کریں اور ایکوالٹی اور وہاں پہ ایک بیلنس لائے معاشرے میں. تو اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ جو انتہا پسندی کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھنڈا کرے, تو پھر اور نہ وہ بھی کسی کو اسکیپ گوٹ بنائے, بلکہ اپنے جو ڈائنامکس ہیں اپنے معاشرے کے ان کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی, اندرونی پالیسی بنائے. میرے خیال میں جب یہ دونوں ممالک ایسے کریں گے اور اپنے سمجھیں گے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل بھی ہیں اور ہمارا معاشرہ کو اتنا انصاف پسند نہیں ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اور سارا کچھ پاکستان کر رہا ہوتا ہے, یا پاکستان اگر چاہے کہ سارا کچھ ہندوستان کر رہا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. معاشروں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, انتہا پسندی کو دور اور ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر وہ ریفلیکٹ ہوگا خارجہ پالیسی کے اوپر بھی, اور وہاں پہ بھی اتنا ایک بیلنس آئے گا اور وہاں پہ بھی ایک ٹرانکوالٹی آئے گی اور ایک لاجک آئے گی جس کے ذریعے دونوں ممالک آپس سے بات چیت کر سکیں گے.